السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بدستور موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو اقدام اٹھایا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تناؤ محسوس کیا جا رہا ہے۔ کہنے کو دہشت گردی کے واقعات جب بھی ہوئے ہیں بھارت میں، پلوامہ کا حملہ ہو جائے، بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہو جائے، بمبئی بم دھماکے ہوئے، تو دونوں ممالک میں کشیدہ صورتحال ہوئی اور دونوں فوجیں جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ مگر ماضی کے برعکس اس بار جو کچھ ہوا، سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو بھارت نے موقف اختیار کیا اور کہا کہ وہ پانی بند کر رہا ہے، یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل کر رہا ہے، اس نے حالات میں پیچیدگی پیدا کر دیا۔ اور بھارت کی جو وزیر ہے جو آبی وسائل کے، ان کا ایک بیان بھی آج جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی زینت بنا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے ان کو ہدایات کی ہیں کہ ایک قطرہ بھی بھارت کا کی طرف سے جو پانی ہے وہ نہیں جانا چاہیے پاکستان کی طرف۔ یوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو 3 مراحل میں حکمت عملی ہے ہماری، ایک تو شارٹ ٹرم ہے، مڈل ٹرم ہے، اس کے بعد لانگ ٹرم جو پالیسی ہے۔ پاکستان جیسے آپ جانتے ہیں کہ بالکل واضح طور پر پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اس کو اقدام جنگ تصور کرے گا اور طاقت کا جواب دے گا۔ آج وزیر اعظم نے پی ایم کاکون میں پریسنگ اور پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اگر بھارت کو ثبوت دیتا ہے تو ہم اس کے حوالے سے پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اور جو بھارتی میڈیا ہے، بھارت کے جو سوشل میڈیا ہے، جو بھارت کا جو جس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے بھارتی میڈیا میں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کا نیریٹو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے جب بمبئی بم دھماکوں کے حوالے سے جب ثبوت دیے تھے تو پاکستان کی عدالت نے ان ثبوتوں کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو ایک جو ہے وہ کہانی ہے اور اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم اب ثبوت نہیں دیں گے۔ یہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ اس کا موقف ہے۔ یقینی طور پر وہ اپنے جو عہدیداران ہیں، جو سرکاری آفیشلز ہیں، ان کا جو ورژن ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک ہے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، اسی طرح مصر کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے۔ اسی طرح ہمارا جو وزارت خارجہ ہے اس میں بھی غیر ملکی جو سفیر ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے اور ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان، اگر آپ اس کا ماضی کا اگر تارانہ جائزہ لیں تو جیسے میں نے ذکر کیا تو کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، مگر اب صورتحال ذرا مختلف ہو گیا۔ پاکستان نے، آپ جانتے ہیں کہ جو اقدامات اٹھائے ہیں کہ جو فضائی حدود ہے وہ بھارت پر بند کر دی ہے، اسی طرح جو جتنے جو بھارت یہاں کے لوگ یہاں پر موجود تھے بھارتی، ان کو بھی جانے کی ہدایات کر دی اور ٹٹ فار ٹیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اگر یہ سفارتی معاملات حل نہیں ہوتے، اگر یہ سفارتی طور پر حل نہیں ہوتا تو یقیناً پاکستان اور بھارت کے لیے، دونوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان یقیناً یہ چاہتا ہے اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، مگر یہ بات اب پوری طور پر واضح ہو گئی ہے کہ اگر بھارت کو اقدام اٹھاتا ہے تو پاکستان پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی ریاست جب ہوتی ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے حملہ کیا تھا پاکستان علاقے پر، تو پاکستان نے بھی آگے سے رسپانس کیا تھا۔ یعنی ریاستوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جو پاکستان کے اس وقت معروضی حالات ہیں اور جس طرح بھارت کے ساتھ پاکستان کی پوری تاریخ ہے، اس میں یہ بالکل، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جواب نہیں دے گا۔ سینسبلٹی اب کیسے پریویل کرے گی؟ بی جے پی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو اس کا اثر رسوخ ہے، جو اس کا سیاسی بیانیہ ہے، اب وہ متاثر ہو رہا ہے اور سیاسی بیانیہ کے طور پر لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ نریندر مودی نے شائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا تھا اور نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ وہ بھارت کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ یقیناً ان کے دور میں کچھ اچھے اقدامات بھی ہوئے ہیں مگر شاید وعدے وفا نہیں ہوئے۔ اب بی جے پی کو اپنی سیاسی بقا کے لیے ایک چورن کی ضرورت ہے، اور یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ خود جو بھارت کی میڈیا ہے وہ بات کر رہا ہے۔ بھارت کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہیں کہ یہ جو اقدام ہوا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں، یہ یقینی طور پر بی جے پی کا ایک جو ہے فالس آپریشن ہو سکتا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے جس سے وہ جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے اپنے لوگوں کی اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ ناظرین، جو اندرونی سیاست ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، یہ بات اگر آپ جمہوری ملکوں میں دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے
کہ جو جمہوری ممالک میں ہوتے ہیں وہاں پر جو عوامی رائے ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ نریندر مودی نے، اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ نریندر مودی نے یہ اقدام کھیلا ہے اور نریندر مودی پاکستان کے ذات جو محاذرائی ہے اس کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو نریندر مودی کھیل رہے ہیں۔ اگر بین الاقوامی قوتیں اس میں آتی ہیں تو یہ معاملہ بہت اچھی بات ہے، مگر آج جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو ایک باتیں کی ہیں، ایک تو مبالغہ آرائی سے انہوں نے بہت کام لیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہے۔ ایک اس کی مختلف سوشل میڈیا پر میمز بھی بنی ہیں، اس سے آپ ان کی جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے سنجیدگی ہے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کی جو میموری ہے، جو یادداشت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ گئی۔ مگر لگتا یوں ہے کہ جس طرح ٹرمپ بزی ہیں دیگر ان کے معاملات میں، اس میں وہ براہ راست کوئی مداخلت نہیں کریں گے، یا یہ بھی ممکن ہے جو کانسپریسی تھیوری ہے کہ خود امریکہ یہ چاہ رہا ہو کہ وہ بھارت پاکستان کے حوالے سے کوئی دباؤ میں پاکستان کو لائے اور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئے۔ ناظرین، غرض کچھ بھی ہو، مگر ایک بات یقینی طور پر طے ہے کہ اس میں ہماری جو کوتاہی ہے، ہماری جو کوتاہ اندیشی ہے، وہ اس کا نمایاں عنصر ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر بھارت نے یہ کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ وہ ختم کر دے گا اور پاکستان کا جو پانی ہے، کوئی حصے کا پانی ہے وہ روک لے گا، تو سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ کئی دہائیوں سے ہمارے یہاں جو حکمران طبقات ہے، کیا انہوں نے کوئی ڈیمز بنائے؟ کیا انہوں نے جو موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے؟ تو یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے پیدا کردہ ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمیں ایک چونن بیچا جاتا ہے ہمارے ارباب اختیار کی جانب سے کہ یہ دراصل بھارت کی کارروائی ہے، بھارت ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ سچ ثابت ہو سکتی ہیں، مگر جو چیز سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو کوتاہیاں ہماری ہیں، ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو حالات ہیں، وہ جو پالیسیاں ہم نے امپلیمنٹ کی ہے، یہ اس کا ہمیں جو شخصانہ ہے یہ وہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کی جو ہمارے ساتھ پالیسی تھی، وہ جو ہم نے ٹیکل کیا، وہ بھی مسائل ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح کشمیر کی جو ہماری پالیسی تھی، اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ غرض اگر آپ اپنی طرف انگلیاں اٹھائیں گے تو یقینی طور پر ہمیں بہت ساری سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب اس شر میں سے ہم خیر کا پہلو تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، مگر جو اس وقت مسائل ہے، میں ایک بار پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وہ ہمارے پیدا کردہ ہیں۔ ہماری جو کوتاہ اندیش قیادت تھی، ہماری جو لیڈرشپ تھی، ہمارے جو ارباب اختیار تھے، جو ہمارے پالیسی ساز تھے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔ لہٰذا آج اگر بھارت ہمارے جو سندھ طاس منصوبے کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ذمہ داروں کو اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ جب وہ بھارت کے ساتھ دشمنی کو طول دے رہے ہیں، جب وہ بھارت کو للکار رہے ہیں، تو کیا ان کو اندازہ نہیں ہے تھا کہ وہ ایک شہرک جو ہے پانی کی شکل میں وہ بھارت کے ہاتھ میں ہے؟ لہٰذا وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے ہم سیکھیں۔